بچوں، آج ہم آپ کو ایک پیاری سی چوزے کی کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے کٹو۔ کٹو اپنے نام کی طرح بہت ہی پیارا تھا۔ وہ اپنی مرغی ماما اور مرغے پاپا کے ساتھ بلکہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتا تھا، جس میں اس کی خالائیں، ماموں، پھپھو اور بہت سارے بہن بھائی اور کزن شامل تھے۔ بہت خوبصورت اور سرسبز علاقے میں ان کے گھر تھے، گھر بھی ایسے کہ دیکھ کر انسان بھی للچا جائیں۔ صبح دن چڑھتے ہی سارے مرغے اور مرغیاں اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور دانہ چگنے نکل جاتے۔ چوزے جو کہ اس کے کزنز تھے وہ بھی اپنی موج میں گھومتے پھرتے۔ کٹو کی ایک خالہ تو بڑی بزدل تھیں، وہ تو اپنے بچوں کو پروں کے نیچے سے ہی نہ نکالتیں کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کٹو کی ماما بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتیں اور ان کا ہر طرح خیال رکھتیں۔ مرغے پاپا تھوڑے سے لاپرواہ تھے، وہ اپنی بہن مرغی کے ساتھ ٹہلتے رہتے اور نہ جانے کون سی باتیں کرتے رہتے۔ کٹو کی خالہ مرغی تو اتنی سخت مزاج تھیں کہ ان کے بچوں کی جرت بھی نہ تھی کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ لائن بنائے اپنی ماں کے پیچھے ہوتے۔ کٹو کے ماں باپ کا گھر اچھا تھا جو کہ اس کی ماں کی پسند سے بنا تھا، لیکن ماما مرغی کی پریشانی کی وجہ کٹو بن گیا تھا، کیونکہ وہ بہت شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت نئی نئی شرارتیں کرتا، دوسرے بہن بھائیوں کو تنگ کرتا تو کبھی یوگا کرتا نظر آتا، اکیلا ہی ادھر ادھر بھاگ جاتا۔ ماما مرغی نے اسے ہمیشہ خطروں سے آگاہ کیا، کبھی بلی سے ڈرایا، لیکن وہ تو کچھ سنتا ہی نہ تھا۔ سوتا بھی بڑا مست ہو کر تھا اور سوتے میں ڈر بھی جاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی کھڑا کھڑا سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں ایک بڑی ہی خوفناک بلی دیکھی۔ بس پھر کیا تھا، ڈر کے چیخنے لگا اور ماما مرغی کو بھاگ کر آنا پڑا۔ ایک دن تو اس نے خواب میں خود کو ایک پنجرے میں دوسرے چوزوں کے ساتھ بند پایا۔ پھر اس کے ماں باپ نے اسے انسانوں کے بارے میں بتایا کہ اگر کسی انسان نے تمہیں پکڑ لیا تو وہ تمہیں کسی پنجرے میں بند کر کے آگے بیچ دیں گے اور تم ہمیشہ قید میں رہو گے۔ کٹو کے پیدا ہونے سے پہلے جب اس کی ماں انڈوں پر بیٹھتی تو ہمیشہ کہتی کہ پتہ نہیں، میرا دل مجھے کہتا ہے کہ اب کے جو بچے انڈوں سے نکلیں گے وہ بہت ہی انوکھے اور نرالے ہوں گے۔ جس پر مرغے پاپا کہنے لگتے، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، پر تم فکر نہ کرو، آخر وہ بھی ہمارے ہی بچے ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باقی بچے تو نہیں مگر کٹو واقعی انوکھا تھا۔ توبہ، اتنا شرارتی اور معصوم شکل ایسی کہ کوئی یقین ہی نہ کرے۔ جب اس کا انڈے سے نکل کر اس دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اس نے بڑی شرارت سے پہلے تھوڑا سا انڈا توڑا اور باہر جھانکنے لگا۔ پھر باقی انڈا توڑ کے باہر نکلا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ جیسے ہی ماما مرغی کو سامنے دیکھا تو ایسے بالکل شریف بن کر کھڑا ہو گیا۔ چند دن میں ہی وہ گھومنے پھرنے کا شوقین ہو گیا۔ پہلے پہل تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اکیلے گھومنا شروع کر دیا۔ تھوڑا ڈر لگا پر پھر عادت ہو گئی۔ گھوم پھر کر جب رات کو اپنے گھر جاتا اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رات گھر میں گزارتا تو زیادہ خوش نہ ہوتا۔ دن کے وقت جب باہر ہوتا تو لکڑی پر بھی چڑھ جاتا۔ ایک دفعہ پیر پھسلا تو سیدھا نیچے گرا اور پاؤں پہ چوٹ بھی لگوائی۔ کٹو کے دوست بھی بہت تھے۔ ایک تو بھورا چوزا اس کا دوست تھا، پکا یار تھا اس کا۔ وہ دونوں خوب کھیلتے، پھر اس کے اپنے بہن بھائی میمنے، گلہریاں، بھولا ڈوگی، چیچو خرگوش، گڈو خرگوش اور تو اور کسی بلی کے چھوٹے سے بچے سے بھی اس نے دوستی کر رکھی تھی۔ مزے سے اس کے اوپر چڑھا ہوتا، کبھی اسے گدگدی کر رہا ہوتا اور بلی کا بچہ بھی خوب خوش نظر آتا۔ ایک بات آپ کو یہ تو بتائیں کہ اسے شادی کرنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ اس کے ماموں کی بیٹی بڑی نخریلی اور ماڈرن تھی۔ کٹو اکثر سوچتا کہ وہ ہیٹ پہنے چھیل چھبیلا بنا کھڑا ہے اور اس کی کزن بھی ہیئر بینڈ لگائے اسے دیکھ رہی ہے۔ گھر بھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ کیسا بنوانا ہے۔ اس کی تمام حرکتیں دیکھ کر اس کے ماما پاپا کبھی حیران تو کبھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن بہت ہی پیاری صبح ہوئی، دھند کے ساتھ ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی، درخت بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سارے مرغے مرغیاں ادھر ادھر پھیل گئے۔ ماما مرغی کچھ دانہ ڈھونڈنے لگی، پھپھو مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپائے موسم کا مزہ لینے لگی اور کٹو کے سارے بہن بھائی کھیلنے لگے۔ کٹو بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر کٹو نے وہاں سے کھسکنا چاہا، دونوں خالائیں اس کو دیکھنے لگیں کیونکہ آسمان پر چیلیں اڑ رہی تھیں۔ ایک چیل تو درخت کی ٹہنی پر بیٹھی اسے تاک رہی تھی۔ خطرہ موجود تھا کیونکہ چیل بھی چوزوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے ایک بھائی چوزے نے فوراً اس کی طرف دیکھا، باقی دو بھائیوں نے بھی اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑے بھیا نے تو چیخ کر اسے آواز بھی دی، جسے سن کر باقی کزن بھی متوجہ ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑے اس وقت سارے دور تھے اور کٹو بھی سب سے دور اکیلا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک چیل فوراً ہی نیچے کو آئی اور کٹو پر جھپٹی۔ کٹو کے ساتھ کیا بیتی یہ جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔